السلام علیکم جناب، میں ہوں فرزین امین۔ پاکستان کے دو طرف کے بارڈرز پہ بہت ہاٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں، وہیں دوسری طرف افغانستان میں سچویشن بد سے بدتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص کر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے انڈین سٹیزنز کو وہاں پہ تھریٹن کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم باری باری دونوں سچویشنز کو ڈسکس کریں گے۔ چائنا اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس سارے جو سیلیبریشنز ہوئیں اس میں ایک لائن شی جن پنگ نے ایسی بولی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ اور چائنا کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وہ ایک لائن کیا ہے وہ بھی ہم آگے آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کی کیا صورتحال ہے اور انڈین ایمبیسی نے اپنے سٹیزنز کو کیا وارننگ جاری کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے انڈیا کے فارن منسٹر قطر میں کوششیں کرتے رہے ہیں کہ طالبان کے کچھ ہیڈ سے، کچھ لیڈرشپس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، ان سے مل سکیں، انڈیا اور طالبان کے جو آپس کے روابط ہیں ان کو بہتر کر سکیں، لیکن کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے، نہ ہی کوئی سائن آیا ہے کہ ان کے درمیان کوئی تعلقات اسٹیبلش ہو چکے ہیں، بلکہ ایک بڑی الارمنگ ان کی طرف سے ریلیز کی گئی ہے اسٹیٹمنٹ انڈین ایمبیسی کی طرف سے افغانستان میں، اور وارن کیا گیا ہے سارے انڈین جو وہاں پہ ریزیڈنٹس رہ رہے ہیں، اسپیشلی جو کام کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے بہت زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں۔ پچھلے 10 سال میں خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ میں انڈیا سب سے آگے تھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں بھی، ادروائز بھی بہت میسو انویسٹمنٹس کی جاتی رہی تاکہ اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ وہ اوکے رہیں، اور جو ویسٹرن سائڈ کا نارتھ ویسٹرن سائڈ کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان کے لیے ایک خطرے کی علامت بنا رہے اور وہاں پہ انڈیا کا ہولڈ رہے۔ لیکن اب کہانی بالکل پلٹ گئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کا ہولڈ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کا ناردرن صوبہ ہے وہ زیادہ تر اس وقت طالبان کے ہولڈ میں ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ کابل کی طرف طالبان آ رہے ہیں۔ کوئی بھی فورس ان کو روک نہیں پا رہی، خاص کر جو اشرف غنی گورنمنٹ کی اپنی سیکیورٹی فورسز ہیں افغانستان کی، وہ بالکل ناکام ہو گئی ہیں طالبان کے آگے، کیونکہ زیادہ تر نیٹو کے فورسز نکالے جا چکے ہیں۔ جرمنی بالکل 100% طور پر نکال چکا ہے اپنی فورسز کو، امریکہ بھی بہت کوئکلی اپنی فورسز کو نکال رہا ہے، تو اس وقت کوئی بھی نہیں موجود طالبان کو روکنے کے لیے۔ اب اس پریس ریلیز میں کیا کہا گیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پریس ریلیز میں اپنے سٹیزنز کو آپ کو پہلے بتا دیں کہ کتنے سٹیزنز وہاں پہ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق آفیشلی 3000 سے زیادہ وہاں پہ انڈین سٹیزنز رہ رہے ہیں۔ اب وہاں پہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں، پبلک پلیسز پہ نہ جائیں، ریسٹورنٹس پہ نہ جائیں، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو ان کے نیٹو کے فورسز ہیں یا جو خود افغان کے فورسز ہیں، ان سے قریب نہ رہیں۔ اگر ان کا کوئی کانوو جا رہا ہے، کوئی ٹرک جا رہا ہے، تو آپ نے ان کے اراؤنڈ نہیں ہونا، کیونکہ ان پہ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی دا پیپل جنہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی، اب وہی تھریٹ بن گئے ہیں خود انڈیا کے لیے اور وہاں کے انڈین ریزیڈنٹس کے لیے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جتنا دور رہ سکیں ان سے رہیں، اور سب سے خطرناک ایلیمنٹ جو اس ساری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈین ریزیڈنٹس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر آپ ان کانووز کے ساتھ جاتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اراؤنڈ رہتے ہیں، تو پھر آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہم پر نہیں رہے گی، یا ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ کیا سینیریو بنتا ہے؟ آل ٹوگیدر پاکستان وڈ نیور وش کہ اس طرح کا کوئی حال وہاں پہ کریٹ ہو، لیکن اٹ شوز، یہ والی جو پریس ریلیز ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے، پریس ریلیز نہیں ہے سوری، ایمبیسیڈر کی طرف سے جو ایمبیسی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی ہے، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو انڈیا کوشش کر رہا تھا طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی، وہ ناکام ہو گئی ہے، اور اب خطے میں جو انہوں نے بہت میسو ڈیولپمنٹ کے لیے ڈالے تھے سارے ریسورسز، اینڈ اٹس ان عرب، مطلب بلینز میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، وہ ضائع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو پاکستان اب جس زون میں ہے وہاں پہ افغانستان بہت ہاٹ بن چکا ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ کہ ہمارا جو بارڈر ہے اس کو جلد سے جلد
فینس کر لیا جائے تاکہ ہم تک اس کی آؤٹ کمز نہ آئیں. بٹ ایز این اینالسٹ آئی کین ٹیل یو کہ اگر سول وار کی صورتحال بنتی ہے افغانستان میں تو پاکستان میں پینیٹریشن 100% ہوگی, اور پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو روک سکنا, کیونکہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ بہت زیادہ پورس ہے اور بہت لمبا بارڈر ہے. پھر اب آتے ہیں چائنا پہ. چائنا کی ڈیولپمنٹ ایک تو بہت آپ کو نیوز میں بھی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, پریس کانفرنسز کی ہیں اب بتانے کے لیے کہ وہ کتنا خوش ہیں کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کا 100 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے چائنا کے ساتھ کوپریشن کے 70 ایئرز مکمل ہو گئے ہیں. لیکن ایک پورا پاور شو لگایا گیا چائنا کی طرف سے, بہت ہی شاندار. آپ کو بتائیں 70,000 سے زیادہ لوگ اس وقت ژی جن پنگ کے سامنے کھڑے تھے جب انہوں نے خطاب کیا, اور کسی ایک نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت چائنا کورونا وائرس کو مات دے چکا ہے اور ان کا ہیلتھ سسٹم اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایک ریویژن کی انہوں نے مو زیڈونگ کے کپڑے پہن کے یا ان کی طرح کا اٹائر پہن کے ژی جن پنگ آئے ہیں سامنے سرفس پہ. اور مو زیڈونگ واز دی فاؤنڈر آف چائنیز کمیونسٹ پارٹی, جس نے 100 سال پہلے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کو شروع کیا تھا, اور ہی از نون فار دا گریٹسٹ لیڈر آف چائنا اپ ٹل ناؤ. مو زیڈونگ کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور بہت ڈراسٹک چینجز آئے تھے ان کے پاور میں آنے کے بعد. اس خطاب میں ژی جن پنگ نے ایک ایسا پوائنٹ بولا کہ جو ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریوائیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ون چائنا کی پالیسی کی بات کی گئی. چائنا کے اندر سب سے بڑا کانفلکٹ تائیوان اور چائنا کا ہے. تائیوان ایک چھوٹا سا خطہ ہے چائنا کی ٹیریٹری کے اندر ہی, جو اپنی الگ انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے اور ڈیموکریسی کو فالو کرتا ہے, جبکہ باقی سارا چائنا جو ہے وہ کمیونزم کو فالو کرتا ہے. تائیوان کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایک الگ کنٹری ہے اور چائنا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے, جبکہ چائنا نے ہمیشہ اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر لیا ہے. اس خطاب میں ژی جن پنگ کا کہنا تھا کہ وہ ون چائنا کی پالیسی کو انفورس کریں گے اور تائیوان کو واپس چائنا کا حصہ بتائیں گے. میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ جنگ چھڑ سکتی ہے, وہ اس لیے کیونکہ تائیوان کا سب سے بڑا سپورٹر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اور امریکہ کا بلیو ہے کہ چائنا کے اندر تائیوان کی انڈیویجول جو آئیڈینٹی ہے وہ سیکیور رہنی چاہیے, کیونکہ وہ ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں اور ڈیموکریسی یو ایس اے کی آئیڈیالوجی. آپ کو بتائیں کہ تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ سیکیورٹی میجرز یو ایس اے کی طرف سے لیے بھی جاتے رہے ہیں, وہاں شپس بھی جاتی رہی ہیں تاکہ اس ٹیریٹری کو, باؤنڈری کو سیکیور کیا جا سکے اور تائیوان محفوظ رہے چائنیز انفلوئنس سے. اب یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے, لیکن اب یہ کانفلکٹ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا یو ایس اے کو. اس لائن کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے, اور اگر ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جو ملٹری لیول پہ جا سکتا ہے اور جہاں سے ایک بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے, تو اس وقت وہ تائیوان اور چائنا کا کانفلکٹ ہے. لیٹس سی کہ چائنا اپنی پالیسی کو کس طریقے سے ان پہ انفورس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا یو ایس اے واقعی چائنا کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے تائیوان میں آئے گا. پہلے بہت دفعہ اپنی فورسز بھیج چکے ہیں, اپنی فلیٹ بھیج چکے ہیں یو ایس اے تائیوان کو پروٹیکشن دینے کے لیے, اور تائیوان کے سٹانس کو ہمیشہ بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے یو ایس اے کی طرف سے. اب کیا رول پلے کرتے ہیں, کیا بائیڈن اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس کو رہنے دینا چاہیے؟ آلریڈی جو بائیڈن کی گورنمنٹ از ویری اگینسٹ چائنا, اور وہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں چائنا پہ چارجز لگانے کے, اور یہ ایک وہ موقع ہے جو ان کو مل سکتا ہے. یہ ایک ڈینجرس پوائنٹ ہے, اور آپ کو بتا دیں کہ ورلڈ وار بھی ایک چھوٹی سی ایسکلیشن سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی. آلریڈی اینالسٹ کا ماننا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوگی تو وہ ساؤتھ ایشین ریجن سے شروع ہوگی, ایشین ریجن سے شروع ہوگی. تو لیٹس ہوپ کہ ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن تائیوان از اے ویری ہاٹ ٹاپک رائٹ ناؤ. اس پہ کیا ریاکشن آتا ہے یو ایس اے کا, اس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ملٹری ریاکشن نہ آئے یا اگریسو ریاکشن نہ آئے.
جو بھی امریکہ کی طرف سے ریاکشن آئے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ درمیان میں ہے دو ہاٹ بارڈرز کے, ایک چائنا اور دوسرا افغانستان. پاکستان بہت بیلنس پالیسی لے کر چل رہا ہے دونوں ممالک کے لیے, لیکن دونوں ممالک میں کوئی بھی بڑی ڈیولپمنٹ اگر ہوگی تو اس کے ڈائریکٹ آؤٹ کمز پاکستان پہ آئیں گے, اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا. سو لیٹس سی کہ آگے کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پاکستان خود کو اپنے بارڈرز کو کیسے سیکیور رکھتا ہے. یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے, جون بہت ہاٹ رہا ہے, اب جولائی کا مہینہ بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو ان ڈیولپمنٹس کو جاننے کے لیے گلوبل ٹرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.